صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے اور 5 اموات کے باوجود طبی سامان اور معاونت کی کمی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ بھارتی حکمران عالمی برادری کی کورونا پر توجہ سے فائدہ اٹھا کر مذموم ہندوتوا ایجنڈا آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے انسانی حقوق کی 6 بین الاقوامی تنظیموں کے مشترکہ بیان کا حوالہ دیا ہے، جس میں تاکید کی گئی ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اقدامات میں ہر فرد کے انسانی حقوق کا احترام لازمی ہے۔ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں کنٹرول لائن سمیت دنیا بھر کے تنازعات کا شکار علاقوں میں جنگ بندی کی اپنی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ ادارے کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیجرک نے نیو یارک میں اپنی معمول کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دنیا بھر کے تنازعات کا شکار علاقوں میں جنگ بندی کے لیے سیکرٹری جنرل کی اس اپیل کا اطلاق جموں کشمیر کے متنازع ریاست سے ملحقہ کنٹرول لائن پر بھی ہوتا ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قانون کے نفاذ کو سنگین جنگی جرم قرار دیتے ہوئے بھارتی جیلوں میں تمام کشمیر نظر بندوں کی فوری رہائی پر زور دیا ہے۔ سعید پورہ سوپور میں ایک شہید نوجوان سجاد نواب ڈار کی نماز جنازہ میں شامل لوگوں کے خلاف قابض انتظامیہ نے FIR درج کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے معروف قانون دان ایڈوکیٹ پیر حفیظ اللہ مخدومی انتقال کر گئے ہیں۔ آزادی پسند جماعتوں نے مرحوم کو تحریک آزادی کشمیر میں ان کی گرہ قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ چوری کیسی بھی ہو لائق مذمت ہے، مگر کفن چوری جیسی کمتر حرکت دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ مودی حکومت نے کورونا کی آڑ میں جموں کشمیر میں کفن چوری جیسی حرکت کی۔ حادثات کے مواقع کو چوری کے مواقع میں تبدیل کرنا نفرت سمیٹنے جیسا ہے۔ مودی جیسے موقع پرست سے نفرت اب بھارت اور جموں کشمیر میں چھپائے بھی نہیں چھپ رہی۔ نفرت کے بیج بونے والے ممکن نہیں کہ اب سیبوں اور زعفران کی فصلیں سمیٹ سکیں۔ کورونا کی آڑ میں ڈومیسائل کا چرکا اور منمانی ایک جرم ہے اور جرائم کو بے نقاب کرنا جہاد ہے۔ مودی کے اسی جرم کی نشاندہی کر رہے ہیں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان اپنی اس گفتگو میں۔ آج ساری دنیا کورونا وائرس کی موذی وبا سے لڑ رہی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے کشمیریوں سے ان کی شہریت اور زمین چھیننے کا کالا قانون نافذ کیا ہے۔ اس قانون کے ذریعے ہندوستانی فوجیوں، سرکاری ملازمین، ان کے خاندانوں، بھارتی طلبہ، ہندوستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے مزدوروں اور ہندو مہاجرین کو کشمیر میں بسانے کے لیے کشمیریوں سے ان کی زمین چھیننے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس اقدام سے کشمیری اپنے گھر میں بے گھر، اپنے وطن میں بے وطن ہو جائیں گے۔ ان سے ان کی زمین، روزگار، یونیورسٹیوں میں سیٹیں اور مختلف کاروبار سب رفتہ رفتہ چھین لیے جائیں گے۔ یہ کالے قوانین بین الاقوامی قانون کی روح سے جنگی جرائم ہیں اور چوتھے جنیوا کنونشن اور کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت کورونا وائرس کے پردے میں اپنے جرائم چھپانا چاہتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی آواز بلند کریں تاکہ ڈومیسائل کا یہ غیر قانونی اقدام عالمی ایجنڈے پر آ سکے۔ اگر موقع پرست مودی حکومت کسی خیال خام میں مبتلا ہے تو ایک نظر ان طاقتوں پر ضرور ڈالے جن کا کل تک توتی بوتا تھا۔